بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں، اور یہ کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً ہر الیکشن میں بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ابھی مسترد ہو رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ صرف 3 سال پہلے، آج سے صرف 3 سال پہلے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو بالکل اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدوار تھے، پہلے تو ان سے جو شیر کا نشان ہے وہ واپس لیا گیا، اور پھر ان میں سے کچھ امیدوار ایسے تھے کہ جن کو مختلف ہیلے بہانوں سے کہا گیا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور کچھ کو کہا گیا جی کہ آپ کے ذمہ کچھ واجبات جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، وہ واجبات ادا کرنے کے بعد آپ کے کاغذات لیں گے، لیکن جب وہ واجبات ادا کرنے جاتے تھے تو کوئی ان سے واجبات وصول ہی نہیں کرتا تھا۔ اور ایسے ہی ایک امیدوار تھے پرویز رشید صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اس وقت کیا بتا رہے تھے، ذرا سنیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے میرے جیسے امیدواروں کو انجینئرڈ ڈیفالٹ کے ذریعے انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی کچھ رقم ادا کرنی ہے۔ جب میں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس رقم کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، تو تمام افسران جو ہیں وہ اپنی نشستوں سے اور اپنے دفتروں سے غائب ہو جاتے ہیں، نہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں کہ جس بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کرا دوں، کیش لیے پھرتا ہوں کہ تم یہ کیش میرے سے وصول کر لو، نہ کوئی کیش وصول کرنے کو تیار ہے۔ پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو ای سی پی پہ چڑھائی کر دی کہ جی یہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا تو پھر تھوڑا اچھا تھا۔ اب 1 کروڑ روپے سے زیادہ مفت رہائش کی ہے وہاں پہ پرویز رشید صاحب نے۔ 95 لاکھ، چلو آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے آپ کے، تو نہیں آپ کے نہیں، میں نے الیکشن کمیشن سے پتہ کیا ہے۔ اچھا ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ تو جب مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جی کہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ آج وہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو کیا جو 3 سال پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا وہ صحیح تھا، اور کیا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ بہت سے اہم سوالات ہیں جس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب، آپ کو تو یاد ہوگا، آپ بھی ویسے سینیٹر رہے ہیں، لیکن 3 سال پہلے سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لیا گیا اور پرویز رشید جیسے کچھ امیدوار جو ہیں ان کو اس لیے کاغذات نامزدگی ان کے وصول نہیں کیے گئے جی کہ وہ ڈیفالٹر ہیں۔ تو اب کچھ اسی قسم کے واقعات جو ہیں وہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح تھا، یا جو آج تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے؟ میسا، میں جو آپ کا سوال ہے اس کے اوپر جو ہے میں کوئی آدھے منٹ کے بعد آتا ہوں، لیکن یہ پرویز رشید کے بعد جس شخص کی آپ نے آواز میں سنی ہے، میں نے آپ کا پرانا دوست، جی انہوں نے میرے خلاف آرٹیکل 6 کی جو پریس کانفرنس ہے انہوں نے کی تھی کہ جی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جس کی سزا موت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے جو ہے پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوئے یہ غائب ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جو منظور ہو گئے۔ اب اس کے بعد مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہے آپ بڑے سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں جو ہے۔ تو یہ شخص جو ہے، یعنی آپ نے سنایا ہے تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ 1964 سے میرا تعلق تھا، اور انہوں نے انتہائی، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان کو شرم اور حیا نہ آئی، انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے صرف اور صرف عمران خان کو جو ہے خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشامد کرنے کے لیے جو ہے، اپنی ایگزسٹنس جو ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے میرے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ میں صرف یہ ریکارڈ پہ بات ہوتا ہے۔ میر صاحب، آپ نے جو پہلے بات کی ہے، یہ دیکھیں 2013-14 سے جو ایک پلان تیار ہو رہا تھا، جو پہلا جس کا جو ایکٹ جو ہے، یا پہلا جو اس کا ایک قسط جو ہے وہ آپ کو دھرنے کی صورت میں نظر آئی، اس کے بعد جو ہے یہ اس سارے سسٹم کو ڈسمینٹل کیا گیا ایک نیا سسٹم لانے کے لیے،
جس میں عمران خان صاحب جو تھے وہ مین کردار تھے اس سسٹم، نئے سسٹم میں. اس کے پیچھے بہت سے لوگ کردار تھے جنہوں نے وہ سسٹم ڈسمینٹل کیا، جس میں نواز شریف وزیر اعظم تھے جو ترقی کی راہ کے اوپر چل رہے تھے. میں نہیں کہتا کہ وہ پرفیکٹ تھا یا وہ میرا مطلب ہے کوئی اس میں بھی جو ہے کوئی ہم ایک پروسیس سے گزرے تھے جہاں پہ کم از کم ایک سمت کا تعین جو ہے وہ ضرور ہو چکا ہوا تھا. اس کے بعد ایک سسٹم لائے جو یہ عقل مند لوگ تھے، میں ان کا نام بھی لے دوں گا، مجھے کوئی ایسے کوئی اس میں کوئی آر نہیں نظر آتا. ان لوگوں نے جو سسٹم لائے اس کا 4 سال پاکستان نے بھگتان کیا، اور اس سسٹم کو کھڑا رکھنے کے لیے یہ واقعات ہوئے جس کا پرویز رشید صاحب جو ہے آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، یا شیر کا نشان لیا گیا وہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے. یہ سارا اس سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو ان کا جو ایک ایکسپیریمنٹ فیل ہو رہا تھا اس کو سہارے دینے کے لیے، اس کے بعد پھر جو 2018 کے الیکشن میں ہوا اس کے اوپر جو ہے انبار لگاتے گئے، غلطیوں کے اوپر غلطی، اور اس میں سارا جو تشخص تھا ریاست کا اس کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب ایک پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس جو پرانے 4-5 سال کا جو ایک تباہی کا دور تھا اس کے جو اس کے اثرات سے ہم نہیں نکل پائے ابھی تک. اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، اور بڑی دیر تک جو آفٹر شاکس جو ہے نا اس کے یہ قوم اور یہ ریاست محسوس کرتی رہے گی. اب یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا ہوتا تھا، آج کیا ہو رہا ہے. جس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت کیا ہو رہا تھا. آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا ہمارا ریاست کا جو وجود ہے مزمل ہو چکا ہے. اس لیے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے اور زیادہ شاکس جو ہے لگیں گے. اچھا، اس طرح ہوا کہ ایک سوئچ آن تھا اس کو آف کر دیا جائے، آف تھا یا اس کو آن کر دیا. یہ اس تباہی اور بربادی کی قیمت جو ہے ہم ادا کر رہے ہیں. کل یہ چیز جو ہے پرویز رشید کے ساتھ جب ہوئی تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی. میں نہیں کہتا کہ جو اس پریسیڈنس کو فالو کرنا چاہیے یا وہ پریسیڈنس اچھی تھی اس لیے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، نہیں. لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ نیا سسٹم ان پلیس کرنے کے لیے اور پرانے سسٹم کے کھنڈرات جو ہے ان کو ترک کرنے کے لیے یا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے دور سے گزرنا پڑے گا جو پینفل ہوگا. دس از مائی ہمبل ایکسپیرینس یا جو میری رائے ہے اس میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں. ہاں جی، لیکن خالد صاحب ایک سوال ہے میرا کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو سینٹ کے الیکشن میں ان کو باہر کر دیا گیا، تو اب جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد دوبارہ مارچ 2024 میں سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پرویز رشید کی پھر قربانی ہو جائے گی؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں پرویز رشید میرا بھائی ہے، مشکل وقتوں کا ساتھی ہے. ہم نے آپ کو یاد ہے 2000 کا، آپ تو گواہ ہیں، 2000 کا وقت ہم نے اکٹھا گزارا ہوا ہے. مشرف نے جب ٹیک اوور کیا ہوا تھا تو مجھے اپنی پارٹی پہ بھی پورا یقین ہے، لیکن پرویز رشید کا جو بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تو پرویز رشید کے بھائی نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ خالد صاحب کہ پہلے اقتدار کے حصول کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اقتدار میں جان بوجھ کے معیشت، سیاست، روایات اور اخلاق منصوبے کے تحت تباہ کیے گئے، اور آخر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ اب اقتدار کے دوبارہ حصول کے لیے سرحد پار سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے. عمران خان کی کفالت کرنے والوں نے کبھی یہ سوچا تھا؟ خالد صاحب آپ نے بڑا ہی سنجیدہ الزام لگایا ہے کہ وہ اقتدار کے حصول کے لیے پی ٹی آئی والے سرحد پار سے رجوع کر رہے ہیں. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں نے نیچے ایک ٹویٹ ہے جو انڈیا سے بھی ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان سے بھی ہوا ہے. پاکستان سے مطلب ایک پاکستانی نے کیا ہے جو لندن بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا بڑا جیالہ ہے، پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہے جو اس وقت جو ہے اپنا لندن میں بیٹھ کے وہ سارا سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں. میں نے اس کا یہ اس لیے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی میرے یہی فکریں ہیں، اس لیے کہ جب پاکستان میں پاکستانی مل کے تخریب کاری شروع کر دیں اور ریاست کو ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیں، 9 مئی والے واقعات جو ہیں سامنے آ جائیں
آپ ریاست کے ہر ستون کو جو ہے ڈسمینٹل کرنا چاہیں تو اس کے بعد جو ہے لازمی طور پہ ہمارے دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے اندر کے خلفشار کے پھر جو ہے وہ پیٹرن بن جائیں گے, وہ سرپرست بن جائیں گے. میں نے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کی. اگر میرے اور آپ کے لیٹس سی خدا نخواستہ میرے آپ بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ایک شہر سے ہیں, ایک برادری سے ہیں, تعلقداری ہے, رشتہ داری بھی ہو سکتا ہے نکل آئے, ہم میں کوئی تفرقہ پیدا ہو جائے تو ہمارے دشمن جو ہیں آپ کے اور میرے کامن دشمن ہوں گے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا. اس تفرقے کو ہوا دینے کی کوشش گئے تھے. میں نے اتنا ہی بیان کیا ہے, باقی اس سے جو کوئی مرضی مطلب نکال لے, لیکن میں نے اتنا ہی بیان کیا ہے کہ آپ سرحد پار کے لوگوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندرون جو خلفشار ہے اس وقت, جو تفرقہ ہے, جو ہیجانی کیفیت ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا خالد صاحب, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جو فیز چل رہا ہے یہ کوئی پین فل فیز ہوگا, تو یہ جو آپ نے پین فل فیز کی بات کی ہے تو اس میں کافی پین فل واقعات بھی پیش آ رہے ہیں, اور آپ کے ایک سابق MNA ساتھی ہیں جمشید دستی صاحب, وہ بہت چیخو پکار کر رہے ہیں. کل پتہ نہیں رات کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ذرا ایک چھوٹا سا کلپ ذرا سن لیں ان کی آواز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں, میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور CTD کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں, اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے, میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے, بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے, وہ چیختا چلاتا رہا ہے. بےغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والا شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کافر شخص ہو, مسلمان نہ ہو, میں کوئی ایسی چیز کبھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے, مگر میں اس حالت میں بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے. جی خواجہ صاحب, آپ نے جمشید دستی صاحب کا یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ سنا ہے, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں الیکشن لڑتا, میں بیٹھ جاتا ہوں. تو ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو جو CTD ہے اس نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں, ہم نے کوئی چھاپا مارا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی جمشید دستی صاحب جو انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگا دیے ہیں, تو اگر CTD اس کی تردید بھی کر رہی ہے تو پھر بھی جمشید دستی نے تو اعلان کر دیا کہ میں بیٹھ رہا ہوں. تو ایک بندہ اگر اس طرح رو دھو کے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے تو پھر الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ میر صاحب, میں اس کا جو ہے نا تجزیہ کر سکتا ہوں, لیکن گریز کروں گا کیونکہ یہ بہت آگے چلے گئے ہیں اپنی گفتگو میں, اور میں اس کا کانٹرڈکٹ اس کو نہیں کرنا چاہتا. صرف آپ کو یاد کراؤں گا کہ ان صاحب نے ہمارے کو بھی رہے ہوئے ہیں, میرا کوئی ان سے کوئی جھگڑا وگڑا یا کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں وہ رائے فرار جو ہے اختیار کرنے کے لیے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جان کے دیکھیں تو ان کی زبان, ان کی گفتگو عمران خان کے متعلق کیا تھی. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی یاد ہے. ناقابل بیان ہے, وہ ناقابل بیان ہے. نواز شریف کے متعلق انہوں نے گفتگو بیان کی ہوئی ہے, اور پھر یہ اس شرط پہ اس پلی پہ رہا ہوئے تھے جب یہ اس زمانے میں پکڑے گئے ہیں کہ میری بیوہ بہن ہے اور بیمار ماں ہے, مجھ کو رہا کر دیں. آپ کو یہ بھی یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے خواجہ صاحب, آپ میری یاداشت کا امتحان لینا شروع ہو گئے. میں کچھ نہیں کہنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں کہنا ہے. اچھا لیکن خواجہ صاحب ایک آپ کے چلیں, یہ تو چلیں آپ نے میری یاداشت کا امتحان لے لیا ہے, لیکن آپ کے ایک سابقہ اتحادی ہیں, یہ پچھلی حکومت جو گزری ہے جس میں آپ ڈیفنس منسٹر تھے, تو اس میں ایک BNP مینگل تھی, وہ آپ کی اتحادی تھی. تو BNP مینگل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں. تو اختر مینگل صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس سنی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن, لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دوں گا جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے
کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو, کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو. تو خائر صاحب یہ تو پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں ان کے 4 ووٹ تھے, انہوں نے ڈیسائسو رول پلے کیا تھا. تو یہ ان کے ساتھ کس کی دشمنی ہے؟ یہ میں میر صاحب, آپ میرے جو خیالات ہیں یا نظریات ہیں بلوچستان کے متعلق وہ آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے. آپ کے پروگرام میں نے بڑی طرح ان پہ اظہار بھی کیا ہوا ہے. مینگل صاحب کی میں عزت کرتا ہوں, ان کے بزرگوں کی عزت کرتا ہوں. ان کے بزرگ بہت بڑے آدمی تھے, یہ خود بھی جو ہے اچھے آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں. میں ان کے خیالات یا ان کے نظریات سے کچھ چھوٹا موٹا اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن میں ان کا احترام جو ہے وہ میرے لیے بہت محترم ہے. یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دیتا ہے, اس میں یہ ہمارے وہاں پہ جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہیں یا وہاں پہ ایک رشتہ ہوا ناسور ہے مسنگ پرسنس کا, یہ کے پی میں بھی ہے اور جگہ میں بھی ہے. یہ پرابلم سالو کرنی چاہیے. یہ نیشنل انٹیگریٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر نیشنل انٹیگریٹی جو ہے اس قسم کے دراڑیں جو ہے ایگزسٹ کرتی رہیں اور ان کو ان دراڑوں کو جو ہے مرمت نہ کیا جائے, ان کو بند نہ کیا جائے, تو الٹیمیٹلی وہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. میں اتنا ہی اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا خائر صاحب, آپ نے پچھلے دنوں ایک ہرجانے کا نوٹس دیا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کو, 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس دیا. ان کے بھی کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں. نہیں, میں نے ان کو 1 روپے کا دیا ہے. ان کو 1 روپے کا دیا, 1 روپے کا. ان کے فرزند ارجمند کو میں نے 1 ارب روپے کا. اچھا, فرزند ارجمند کو 1 ارب روپے کا دیا. تو اب تو ان کے کاغذات نامزدگی ان کے بھی مسترد ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی آپ یہ جو قانونی کارروائی ہے اس کو جاری رکھیں گے یا اب پھر؟ میشا میں قانونی کارروائی کرنے کا ایک مقصد تھا جو بعد میں اس چیز کا اطہر من اللہ صاحب بڑے قابل احترام سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے بھی کہا, اس چیز کا نوٹس لیا, انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی اور سیالکوٹ میں یہ واقع ہوا ہے. میں نے ان کو بھی ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ آپ پلیز مہربانی کریں, آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, انکوائری آرڈر کریں کہ اس میں کوئی میری مداخلت یا میری کوئی ایما پہ یہ واقعہ ہوا ہے, پلیز یہ انویسٹیگیٹ کریں. دوسرا جو انہوں نے آڈیو سنائی ہے, اس آڈیو کو میں نے آپ کو بھی بھجوائی تھی کہ وہ آڈیو کی فورینسک کروا دیں. تیسرا میں نے کہا جی کہ وہاں پہ 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ان کی جو ہے ویڈیو لے لیں اور دیکھیں گے یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں نے ان کو بھی, جج صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور ان کو نوٹس دیا ہوا ہے کہ آپ ذرا ثبوت فراہم کریں, آپ نے مجھ پر جو الزام لگائے ہیں ان کے ثبوت دے دیں تو میں قصوروار ہوں, میں ان کا ملزم. ادروائز ایسے نہیں کہ میرا مطلب ہے کہ جج صاحب جو ہے سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھ کے جو ہے یہ اس قسم کے ارشادات فرمودات جاری کریں اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے مجھے گالیاں دیں, میرے بڑوں کو گالیاں دیں. ابھی آپ نے وسپرنگ ہو رہی تھی, آپ کے پیچھے کوئی بات ہو رہی تھی, وہ میرے بڑوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, میرے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں. مجھے تو ان کے یہی میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے والد کے متعلق ہے. تو یہ میں اس قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. اطہر من اللہ صاحب کو میں پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں, جو انہوں نے ریمارکس کیے ہیں ان ریمارکس کی جو ہے جو صداقت جو ہے اس کے لیے انکوائری آرڈر کریں. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ سیاسی استحکام تو جو ہے وہ ذرا دیر لگے گی, لیکن معاشی استحکام جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے. اس کے بغیر جو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور معیشت ہماری جو ہے نا وہ بالکل اس وقت جو ہے نا وہ ICU میں ہی ہے. تو تھوڑی بہت جو ہے شروع ہوا ہے. 2024 کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت ہے. جی معیشت ہے, اور میں بار بار جو ہے ٹیلی ویژن پروگرام سے بھی کہتا ہوں, ٹویٹ بھی کرتا ہوں کہ معیشت ٹھیک کرنے کے جو انتظامات ہیں یا جو دوائیں ہیں یا اس کا کوئی علاج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں بچت کریں, آپ ہزاروں ارب جو ہے روپے بچا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ جو ہے وہ یہاں پہ صحیح کلیکٹ کیا جائے. اور تیسرا جو ہے یہ کہ آپ یہ جو کرپشن جو ہے
اس کو جو ہمارے جو کہتے ہیں سسٹم میں اس طرح شرائط کر دی ہوئی ہے کہ ہمارے وجود کا حصہ بن چکی ہے. یہ کر لیں, آپ کو کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے, کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوست سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے گھر کے معاملات ہیں. اگر ہم اپنا گھر درست کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب درست ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. ہم سے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب سے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر جناب علی محمد خان صاحب سے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ علی محمد خان صاحب بھی تحریک انصاف کے ان لاتعداد رہنماؤں میں شامل ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دیے گئے. تو اب علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سب ساتھیوں کے بارے میں تو ہمیں نہیں بتا سکتے, لیکن اپنے بارے میں تو بتا سکتے ہیں. تو علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ آپ نے تو قانون کا سامنا کیا, آپ مفرور بھی نہیں تھے اور آپ نے ہر مقدمے کا سامنا کیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو آپ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں. کیا وجہ بتائی گئی ہے اور آپ کے پاس اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے پورے پاکستان کو, پاکستانیوں کو نیا سال مبارک. امتحان کا گزرا پچھلا سال, میری دعا ہے کہ یہ سال پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام دے اور آپس کی جو رنجشیں ہیں وہ دور ہوں اور ہم پاکستان کو ایک جمہوری ڈگر پہ چلا سکیں اس سوچ کے مطابق جو قائد کی سوچ تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح پاکستان کو اپنے خوابوں میں سینچا تھا, ہم ابھی تک قائد کے خوابوں کے مطابق اور اقبال کی سوچ کے مطابق ملک کو نہیں چلا سکے. اور آسان حل ہے, حل بہت آسان ہے. ہم اپنی اناؤں کے حمالہ سے اتر کے آئین پاکستان کے مطابق ملک کو چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ سب کرم کرے گا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارے ممبران کا جتنے تحریک انصاف کے, تو اب تو ہم شمار بھی بھول گئے ہیں کہ کتنوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. بڑے فریولس چیزوں پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. جیسے میرا کیس ہے, مجھ پہ تو 9 مئی کا کیس ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ تو عدالت میں کیس ڈسچارج ہوا عدم ثبوت کی بنیاد پہ, دہشت گردی وغیرہ جو بھی چارجز تھے. پھر MPOs بھی ختم ہو گئے. جب سب کچھ رہ گیا تو پھر کرپشن چارجز لگائے 50-60 دن میں. اس کے بعد اس پہ بھی ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے نکل آئے. اللہ پشاور ہائی کورٹ کو سلامت رکھے, سپریم کورٹ کو بھی اور باقی عدالتوں کو. اب اس میں ان کو کچھ اور نہیں لگا تو انہوں نے اس میں ایک آبجیکشن لگائی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر نہیں ہے. تو وہ تو سب کو پتہ ہے, جب اسکروٹنی کا عمل پورا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ الاؤڈ ہوتے ہیں. اور کسی بھی جماعت, میری معلومات کے مطابق کسی بھی جماعت کے رکن نے, کینڈیڈیٹ نے ابھی تک اپنا ٹکٹ یا لیٹر نہیں جمع کیا. ہمارے بھی جتنوں کے منظور ہوئے ہیں ان کے بھی جمع نہیں ہوئے. تو بہرحال شاید میری شکل مبارک پسند نہیں ہے یا عمران خان صاحب سے میری وفا پسند نہیں ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو اب آپ نے ٹریبیونل میں اپنی درخواست دائر کر دی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ جی آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے جی, میرے وکلاء نے جی. اچھا, تو آپ کو کتنے دن میں امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا؟ ابھی انہوں نے 4 تاریخ لگائی ہے. ہوپ فلی میرے خیال میں تو ایک ہی سٹنگ میں. بہرحال جج صاحبان جو ہیں بہتر سمجھتے ہیں, میرے خیال میں اسی ہفتے ہو جانا چاہیے. اچھا, جب آپ کو فرض کریں کہ وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کیے جائیں, اس کے بعد تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس کے بعد تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ خطرے کی گھنٹی کہ آپ بجا تو چکے ہیں, مجھے پتہ لگ چکا ہے. آپ نے ایک پروگرام میں بات کی ہے. بہرحال جو ہے ہم فیس تو کر رہے ہیں, پچھلے 1.25 سال سے فیس کر رہے ہیں, خاص کر 9 مئی کے بعد سے فیس کر رہے ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. میں پر امید ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کو, پر امید تو ہے کہ الیکشن ہوگا اسی تاریخ پہ. میری دعا یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب نکلیں اور وہ ہماری جماعت کو خود لیڈ کریں, کیونکہ ان پہ بڑے فریولس قسم کے اور بالکل بغیر کسی قانونی جواز کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. وہ بھی میدان میں ہوں, میاں صاحب بھی ہوں, زرداری صاحب بھی ہوں, اور فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے. اچھا, آپ کو کوئی امید لگ رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ 8 فروری سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے اور وہ آپ کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیے, جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے سائفر کیس پہ, اس کے بعد امید تو ہے کہ انشاءاللہ
اللہ کرم کرے گا اور انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب کو موقع ملے گا خود باہر نکل کے ہماری اس تحریک کو لیڈ کرنے کا. نہیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گجرانوالہ کینٹ میں حملے کے کیس میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, تو وہ اس کیس میں گرفتار ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم اپنی قانونی لڑائی تو لڑیں گے, ہمارے پاس تو یہی ایک آپشن ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو ڈیل لے کے ملک سے جانے والے آدمی تو ہے نہیں. اب میاں صاحب تو نہیں ہے کہ بکسے مکسے ڈال کے جہاز میں نکل جائیں, وہ تو بندہ ہی ادھر میڈ ان پاکستان ہے. اچھا, تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ابھی آپ چلیں تنقید کر رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب پہ, بالکل آپ کا رائٹ ہے, لیکن یہ جو کچھ ابھی آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اس کا راستہ جو ہے وہ اسی وقت دکھایا گیا ہے مقتدر لوگوں کو جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی, جب 2021 میں سینٹ کے الیکشن تھے تو اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کے امیدوار تھے ان کے بھی کاغذات نامزدگی اسی طریقے سے مسترد کروائے گئے. میں نے وقفے سے پہلے مثال پیش کی ہے پرویز رشید صاحب کی, اور اس وقت تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے ہر قدم کی حمایت کرتی تھی. آپ کو نہیں لگتا جو تحریک انصاف نے بویا آج وہی کاٹ رہی ہے؟ میر صاحب دیکھیں, جوانی میں آپ سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی ہوں گی, میرے سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی. کیا جوانی کی لغزش جو ہے اس بات کی جواز ہے کہ آج ہم پھر وہی گناہ کریں؟ ماضی میں جو ہوا آج کے غلط کام کا جواز تو نہیں. میں تو ماضی کی غلطیوں کو ڈیفنس کرنے نہیں بیٹھا, میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے تو اپنے آنے والی نسل کی فکر ہے. آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار نہیں کوئی 4-5 بار گرفتاری سے ریلیز ہونے کے بعد میں آپ ہی کے اسٹوڈیو میں آ کے یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور گفتگو سے مسئلہ حل کریں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اللہ سورہ شورى میں خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو مومنین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. ہم مسئلہ پتہ ہے میر صاحب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ تو یہ الزام ہوگا نا کہ 3.5 سال کی حکومت میں نہیں سیکھے, یہ 45 سال حکومتوں میں رہ کے نہیں سیکھے. ان کو ووٹ کی عزت تب یاد آتی ہے جب یہ اقتدار سے باہر ہوں. جیسے ہی ان کو لگتا ہے کوئی چمک نظر آتی ہے تو وہ پھر اس چمک کی تلاش میں جو اصل میں بعد میں سراب ثابت ہوتی ہے, جس طرح صحرا میں آپ کو ایک سراب جس کو انگریزی میں مرج کہتے ہیں, تو آپ کو یہ بالکل غلط دوغلی پالیسی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ کو عزت دو کی آپ کا بیانیہ ہے تو پھر صرف چند روزہ اقتدار کے لیے اس کو آپ داؤ پہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو, میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو خود یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو. بلکہ اگر وہ یہ بات کرتے کہ میرے سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے, اگر یا یہ کہتے میرے سے جو زیادتی ہوئی ہے وہ کسی اور سے نہ ہو, ان کا قد بڑھتا. لیکن ان کو تو اقتدار چاہیے, صرف اپنے لیے نہیں اپنے پورے خاندان کے لیے چاہیے. اچھا, آپ سے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں, ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کریں تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب سے. وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے ہیں, ان کو امید ہے کہ انہیں عدالت سے انصاف مل جائے گا. علی محمد خان صاحب, یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ براہ راست آپ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کے لیڈر عمران خان سے ہے, کیونکہ ان کے بھی کاغذات پر اعتراض کیے گئے ہیں. تو یقیناً آپ تو ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ان پر یہ بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو 2018 کے الیکشن میں جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے تو ان کی مالیت 3,86,94,000 تھی, تو 2023 میں ان کے اثاثوں کی مالیت 31,59,50,000 ہو گئی, یعنی کہ 3 کروڑ سے سیدھے ہی وہ 31 کروڑ پر چلے گئے ہیں. تو یہ جو ان کے اثاثوں میں اتنا ہوش ربا اضافہ ہے, کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ 3.5 سال تک وزیر اعظم تھے اور اس دوران ان کے اثاثوں میں بہت اضافہ ہوا؟ دیکھیں, خان صاحب نے وزیر اعظم بن کے اثاثوں میں کیا اضافہ انہوں نے بیچارے نے کرنا ہے. ان کو روڈ بھی اپنا جو ہے خود کے پیسوں سے اپنا کیا, اپنے گھر کو کیمپ ہاؤس بھی ڈکلیئر نہیں ہونے دیا. حالانکہ بعضی جو ہمارے سابق وزراء اعظم رہے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے. دیکھیں یہ تو ان کے ٹیکس لاز بہتر ڈیٹیل, کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ان کے کیس بھی حرف آئے. لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی کوئی ڈیکلریشن دیتے ہیں اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ بیسیکلی پھر نیب وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ لمبا ایک لیگل پروسیس ہے. خان صاحب کتنے ایماندار ہیں یا نہیں ہے پورے پاکستانی قوم کو اس کا پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیگل ایشوز پہ ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی جو آپ کے پریزائڈنگ افسر ہیں, جو آر او ہیں,
ان کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ یہ اسیسمنٹ کرنے بیٹھیں کہ آپ ایماندار ہیں یا نہیں. اس کے لیے تو پھر آپ کو عدالت میں کیس کرنا ہوگا. آپ ڈاکیومنٹس آن پیپر دیکھیں کہ کیا انہوں نے کوئی اثاثہ چرایا ہے, کیا انہوں نے کوئی مس ڈیکلیریشن کی ہے, انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی جس کی بنیاد پہ جو ہے آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. ان کا تو بیسیکلی کام یہ ہے. یہ تو باقی تو عدالتوں کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ کچھ بھی آپ ان کو کہیں, یہ پاکستان سے محب وطن اور آنیسٹ آدمی. اچھا, ایک سینیٹر ہیں اور سینئر رہنما ہے جمعیت علماء اسلام کے جناب عبدالغفور حیدری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ ہوا, دہشت گردی اور تخریب کاری ہمارے سامنے تھی, اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کے پاس جا کے ان کو درخواست بھی کی کہ دیکھیے ہم ان حالات میں الیکشن کر رہے ہیں, ملک میں امن نہیں ہے, امن الیکشن کے لیے ضروری ہے, تو لہٰذا اس پر سوچا جائے کہ کیا ایسا ممکن ہے. جی آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ حملہ بھی ہو گیا ہے تو الیکشن تھوڑا سا آگے کر دیا جائے, سردی بھی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں تو مولانا صاحب سے سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو کل ان کے قافلے کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی ماضی میں ہی بالکل ایک غیر سیاسی, ہم ان کی کوئی فوتگی جب ہوئی تھی, غیر سیاسی ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی, دعا کے لیے گئے تھے. تو ماضی میں جب غفور حیدری صاحب پہ اٹیک ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2017 تھا یا 16 تھا, پتہ نہیں کون سا ایک تھا, اللہ نے ان کی زندگی بچائی تھی. میں خود جا کے مولانا صاحب کو میں نے وہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی تھی. اس وقت غفور حیدری صاحب بلوچستان میں تھے, ہم اپوزیشن کے زمانے میں تھے, ہماری ابھی حکومت نہیں بنی تھی, اور میرے خیال میں میاں صاحب وزیر اعظم تھے. 2016-17 کی بات ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جب 2018 الیکشن کے دوران آپ کو یاد ہوگا بہت ہی محترم, بہت ہی ہمارے پشاور کی سپوت ہوتے تھے ہارون خان بلور صاحب, ان کی جب شہادت ہوئی, میں اپنی کمپین روک کے میں گیا تھا PNP کے, وہاں غلام بلور صاحب تھے اور میرے مرحوم بلکہ شہید استاد عبداللطیف افریدی لالا جن کے ساتھ وکالت سیکھی, ان کا تعلق ANP سے تھا, تو وہ بھی وہیں موجود تھے. اور ہم نے, یہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, ملتے ہیں. لیکن الیکشن ڈیلے کے میں اور ہماری جماعت حق میں نہیں ہے. میر صاحب دیکھیے, ایک بار ڈیلے ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی روک نہیں ہوتی نا. بالکل ٹھیک. آپ کو ضیاء صاحب کا زمانہ بھی یاد ہوگا. دوسری چیز یہ دیکھیں, اگر تو تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے, جیسے کوئی اور مسئلہ ہے, جیسے موسم کا مسئلہ ہے, کوئی اور ایشو ہے, لیکن سب اس پہ ایگری کریں. لیکن آئین کہتا ہے 8 فروری تو 8 فروری. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کی وجہ سے ہم الیکشن کو آگے کرتے ہیں, یہ تو دہشت گردوں کے ہاتھ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کے دشمن چاہتا ہے, پاکستان کا دشمن چاہتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو, الیکشن ڈیلے ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے نا. تو اگر ہم یہ کریں گے تو کیا دہشت گردی کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات نہیں ہے؟ اچھا, ایک آخری سوال یہ ہے کہ آج سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب نے پیش کی, اور اس قرارداد کی تحریک انصاف والے بھی جو ہیں انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے بھی حمایت کی ہے. ذرا سنیں یہ قرارداد ہے کیا, بہرامند تنگی صاحب نے کیا سینٹ میں کہا. I move the following resolution expressing deep concern on the negative and malicious propaganda against the armed forces and other security agencies on various social media platforms. The Senate of Pakistan therefore recommends to the government to take necessary steps to avoid severe punishment as per law. Those who are in favor of the amended resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. اچھا, علی محمد خان صاحب, یہ تقریباً سب جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے, کیا آپ بھی اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی جو ہمارے دفاع کے ادارے ہیں, چاہے وہ فوج ہے, رینجر ہے, پولیس ہے, پیراملٹری, کوئی FC وغیرہ ہے, تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو شخصی آزادیوں پہ اس وقت ایک حرف آیا ہے,
تو جو ریگولیشنز آپ نے کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو، جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس کو بڑے احتیاط سے ڈرافٹ کرنا ہوگا کہ ایک طرف تو ہمارے دفاع کے اداروں کا جو ہے اس کا کوئی مذاق نہ اڑائے، اس کے خلاف بات نہ ہو، لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی موجودہ حکومت آپ کی شخصی آزادیوں پہ بھی حرف نہ لگائے. تو اس میں ایک بیلنس ڈھونڈنا ہوگا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے ان معاملات میں اپنے دفاع کے اداروں کے ساتھ ہے. اور اس پہ تو عمران خان صاحب نے تاریخی جملہ بھی کہا تھا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی جو ہے وہ میری ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن جو ایشوز حل کرنے والے ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہم سے بات. اور جو سینٹ میں قرارداد جو آج پاس کی گئی ہے، بالکل جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پہ بلا جواز تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل 243 بھی ہے اور 244 بھی ہے. تو جو سپریم کورٹ کے جو دو فیصلے ہیں اصغر خان کیس میں اور فیض آباد دھرنا کیس میں، وہ دو فیصلے کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں ان کو اس کام سے روکنا چاہیے اور ذمہ داروں کو سزا بھی دینی چاہیے. تو سینٹ کی قرارداد بھی بہت اچھی ہے اور جو سپریم کورٹ کے دو فیصلے ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.